والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ترجمہ: اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ دکھائیں مگر جتنا بدن کا حصہ خود ظاہر ہے. اور اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں. یہاں اس آیت کریمہ کے اندر سورہ نور کی 31ویں آیت کے کچھ حصے میں بیان کیا گیا عورتوں کے متعلق احکام ہے. فرمایا کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، یعنی غیر مردوں کو نہ دیکھیں. بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھی. اسی وقت صحابہ رسول حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں پردے کا حکم دیا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے، جو صحابی ہیں گزرے ہیں یہ تو نابینا ہے. حضرت ام مکتوم ہمیں دیکھ اور پہچان بھی نہیں سکتے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو اور کیا تم ان کو نہیں دیکھتی؟ اگر وہ صحابی تمہیں نہیں دیکھتے تو تم تو نہیں دیکھ رہی ہے. اس آیت کے اس حدیث پاک میں جو ترمذی کی حدیث پاک ہے کتاب الادب میں لکھی ہوئی ہے، بڑی باتیں اس حدیث پاک میں گزر گئی. اس میں وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو اپنی عورتوں کو پردہ نہیں کراتے اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے خاتون ایسی تھوڑی ہے، ہمیں بھروسہ ہے، ہمیں اپنی جماعت بیٹی پر بھروسہ ہے، ویسی گندی تھوڑی ہے، ہماری بیگم گندی تھوڑی ہے، یہ تو ایسے ہی بولتے بس گھروں سے نہ نکلیں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں، بند رہیں جگہوں میں رہیں. جی ہاں، عورت کا معنی ہی ہے چھپانے کی چیز. لفظ عورت کا معنی ہے عورت کو پردہ چار دیواری میں رہنا ہے، اور اگر کام سے نکلنا ہے تو پردے کے ساتھ نکلنا ہے. آپ خود اندازہ کریں کہ جو یہ کہے کہ مجھے کیا میری بیگم پر بھروسہ نہیں ہے، میری بیٹی پر بھروسہ نہیں ہے، مجھے بھروسہ ہے، وہ اگر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کس کو بھروسہ ہوگا؟ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کس کو بھروسہ ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا اپنے ازواج یہ ہماری مائیں نہیں حضرت بی بی ام سلمہ بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کو حضور نے فرمایا نا کہ نابینا ہے پھر بھی پردہ کرو. آپ کو تو یقین کامل ہے حضور کے نکاح میں آئی وہ پاک ہے، پھر بھی فرمایا کہ تم ان سے پردہ کرو. ہم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں تو بھروسہ ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں. بس یاد رہے عورت کا اجنبی مرد کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے. عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے تو کتنا دیکھ سکتی ہے؟ ایک ہے مرد کا عورت کو دیکھنا اور دوسرا ہے عورت کا مرد کو دیکھنا. اس میں فرق ہے. عورت اگر مرد کو دیکھے، جس طرح بازار میں جانے کے لیے اب مرد پردہ تو نہیں کرتے، مرد پر پردہ ہے بھی نہیں. عورت مرد کو اتنا دیکھ سکتی ہے جتنا ایک عورت کو عورت دیکھتی ہے، یعنی چہرہ جس طرح عورت کا دیکھ سکتی ہے اس طرح عورت
مرد کا بھی چہرہ دیکھ سکتی ہے، بشرط یہ کہ اسے کوئی شہوت پیدا نہ ہو، اور اگر کوئی شہوانی خیالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ عورت مرد کی طرف بھی نظر نہ کرے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ زینت ظاہر نہ کریں، زینت سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے عورت سجتی سنورتی ہے۔ اب یہ سجنا سنورنا اوروں کے لیے نہ ہو، یہ اپنا ظاہر نہ کرے، غیر مردوں کی طرف ظاہر نہ کرے۔ اور اس سے مراد سجنے میں کیا ہے جو میرے رب نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنے زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت میں کیا کیا چیزیں آپ نے فرمایا، جیسے کہ سرما وغیرہ اور زیورات وغیرہ پہننا۔ اب یہ زینت کے لیے زیورات پہنے جاتے ہیں، عورتیں پہنتی ہیں، سرما لگایا جاتا ہے زینت کے لیے، تو یہ اور زینت کے سامان کو مسلمان عورتیں اپنے بدن پر غیروں کے سامنے کبھی بھی ظاہر نہ کریں۔ اگر یہ خاتون شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر کے لیے سجتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے مستحب ہے، مباح ہے، جائز ہے، اچھا ہے کہ وہ اپنے گھر والے کے لیے سنورے، نہ کہ معاذ اللہ عورت کو تو یہاں تک حکم ہے کہ اگر وہ عورت خوشبو لگائے تو ایسی خوشبو نہ لگائے کہ جس کی مہک اور خوشبو باہر اٹھتی ہو، جس کا نشان خوشبو کا ہو لیکن خوشبو چھپتی ہو۔ اس طرح کی خوشبو عورت لگا کر باہر نہ نکلے کہ جس کی عورت کی خوشبو لگی جانے والی خوشبو جو باہر اوروں کو بھی آئے، تو یہ اس طرح کی خوشبو بھی لگانا منع ہے۔ اور اسی طرح جہاں زینت کرتی ہے جیسے سر، کان، گردن، سینہ، بازو، کونیاں، پنڈلیاں، البتہ بدن کے وہ اعضاء جو عام طور پر ظاہر ہوتے ہیں جیسے چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، انہیں چھپانے میں چونکہ مشقت واضح ہے اس لیے ان اعضاء کو ظاہر کرنے میں حرج اس وقت نہیں تھا، لیکن اب موجودہ دور میں چہرہ بھی چھپانا ضروری ہوگا۔ اس وقت فتنے کا دور ہے، تو فتنے کے اس دور میں عورتیں اپنا چہرہ چھپائیں۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت عورتیں اپنا چہرہ نہیں چھپاتی، اس وقت ان کو چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے۔ کپڑا لگے گا تو یہ دم واجب آئے گا۔ عورتیں چہرہ فتنے کے نہ ہونے کے وقت عورت اگر صرف اپنا چہرہ ظاہر کرتی ہے تو مذائقہ نہیں ہے، جس طرح خانہ کعبہ وغیرہ، لیکن جہاں پر اندیشہ ہو کہ یہاں پر فتنے پیدا ہوں گے تو موجودہ دور میں چہرے ہی سے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، چہرہ دیکھنے کے بعد ہی فتنے پیدا ہو رہے ہیں، لہذا عورت کو حکم ہوگا کہ وہ اپنا چہرہ چھپائے رکھیں۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں مولا جیون اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں زیادہ ظاہر یہ کہ آیت میں مذکورہ حکم نماز کے بارے میں، یعنی عورتیں نماز پڑھتے وقت چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کے علاوہ پورا بدن چھپائے۔ یہ حکم عورت کو دیکھنے کے بارے میں نہیں، کیونکہ عورت کا تمام بدن عورت یہ چھپانے کی چیز ہے، شوہر اور محرم کے سوا کسی اور کے لیے اس کے کسی حصے کو بے ضرورت دیکھنا جائز نہیں، اور علاج وغیرہ کی ضرورت سے بقدر ضرورت دیکھنا جائز ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، یعنی مسلمان عورتیں اپنے دوپٹوں کے ذریعے اپنے بالوں، گردن، پہنے ہوئے زیور اور سینے وغیرہ کو ڈھانپ کر رکھیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس حکم میں عمل کرنے میں صحابیات کا جذبہ قابل دید تھا۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی کہ دوپٹہ اوڑھے رکھیں، اپنے زینت کو ظاہر نہ کریں، اب جب حضور نے پڑھی اور صحابیہ کرام علیہ جو صحابیات ہیں انہوں نے سنی تو ان کا جذبہ قابل دید تھا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھے تو انہوں نے اپنے اونی چادروں کو پھاڑ کر اوڑھنیاں بنا لیا تھا، بڑی بڑی چادریں تو انہوں نے اوڑھنیاں بنا کر پہننا شروع کر دیا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد میرے رضائی چچا افلاح نے مجھ سے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی، چچا ہے، تو میں نے کہا کہ میں اس وقت تک اجازت نہیں دے سکتی جب تک نبی کریم علیہ السلام سے اجازت نہ لے لوں، کیونکہ ابو قعیس کے بھائی نے
مجھے دودھ نہیں پلایا بلکہ ابو القعیس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے صورتحال عرض کی تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ افلح کو اجازت دے دو کیونکہ وہ تمہارے رضائی چچا بن چکے ہیں۔ اب وہ رضائی چچا رضائی کہتے ہیں دودھ کا رشتہ، دودھ کے رشتے میں چچا بن رہے تھے، تو جب آنا چاہا تو بی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پہلے منع کر دیا، پہلے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھ لو کیا اجازت ہے کہ نہیں۔ دیکھیں کتنا جذبہ تھا، کتنا جذبہ کہ پردہ ہے نہیں ہے معلوم کر لوں، رضائی چچا بن رہے پردہ نہیں ہے پھر منع کیا، میں کنفرم کر لوں پھر۔ اور ان باتوں سے ہمیں یہ درس ملا کہ ہم اپنے گھر والوں کو ضرور پردہ کرائیں۔ ایک ایمان افروز ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے چہرے پر نقاب ڈالے پردہ کیے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اس وقت کسی نے حیرت سے کہا کہ اس وقت بھی آپ منہ پر نقاب ڈالے رکھا ہے، یعنی بیٹا شہید ہو گیا ہے، اب جس کا بیٹا شہید ہو جائے اللہ ہم سب کے گھروں میں حفاظت فرمائے، لیکن جس کے گھر میں جوان بیٹا جوان بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بے ہوشی کی دورے ہو رہے ہوتے ہیں، گر رہی ہوتی ہے، اب اسے نہ پردے کا پتہ نہ بالوں کا پتہ نہ ہوش ہوتا ہے۔ اب جوان بیٹا، اب صحابیہ ہیں ان کا نوجوان بیٹا شہید ہو گیا، پوچھنے آئی لیکن نکاح اوڑا ہوا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا بیوی اس وقت بھی نکاح؟ بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے جواب دیا کہ میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے لیکن حیا میں نے نہیں کھوئی۔ اگر میرا گیا بھی ہے تو میرا بیٹا گیا ہے نا، تو میں نے بیٹا کھویا ہے، میں نے اپنی حیا تھوڑی کھوئی ہے کہ میں اپنا چہرہ ظاہر کروں۔ یہ اس وقت بھی جواب دینے کی صلاحیت، کیسا پیارا جواب دیا۔ جس کا بیٹا جوان فوت ہو جائے تو وہ تو بات بھی نہیں کرتی، اسے تو اپنا ہوش بھی نہیں ہوتا۔ اور معاذ اللہ اب تو یہ ہے کہ اگر گھر میں فوتگی ہو جائے تو اتنی یعنی دکھ تو ہوتا ہے، کس کو دکھ نہیں ہوتا؟ ماں سے بڑھ کر کس کو دکھ ہوگا؟ باپ سے بڑھ کر کس کو دکھ ہوگا؟ دکھ لازمی ہوگا، اور یہ نوجوان بیٹے کا دکھ ماں اپنے قبر میں لے جائے گی، ختم نہیں ہوتا، باپ اپنے قبر میں لے جائے گا، ختم نہیں ہوتا۔ لیکن شریعت نے بھی تو ہمیں ایک اصول بتایا، ہمارے یہاں فوتگی ہو جائے فوراً ایک تو دکھ، دوسری دکھ میں اس طرح کی کلمات بولے جاتے ہیں جو معاذ اللہ بندے کو ایمان سے نکال دیتے ہیں۔ ایسے لفظ بھی سنے جاتے ہیں، اے اللہ تو نے ظلم کر دیا۔ اب یہ کہنا ظلم کر دیا، یہ تو بندہ اپنے ایمان سے چلا گیا۔ ایک تو بیٹا فوت ہو گیا صدمہ، اور اوپر سے اپنا بھی ایمان خراب کر دیا۔ خواتین ہو مرد ہو، فوتگی کے معاملات میں اس طرح کی زبان سے خصوصاً عورتیں بہت زیادہ عورتیں نکالتی ہیں۔ اپنے زبان ہمیں سمجھانا پڑے گا، ہم اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، ہم اپنی بچی کو سمجھائیں، اپنی بیگم کو سمجھائیں، ہم اپنی بہن کو سمجھائیں۔ یہ دکھ کی گھڑیاں آتی ہیں، خوشیوں کی گھڑیاں، دکھوں کی گھڑیاں آتی ہیں، زبان سے کوئی ایک سا کلمہ نہ نکلے کہ جس سے بندہ ایمان کھو بیٹھے، اور ایمان چلا گیا تو یہ یاد رکھیں ایمان زبان سے کفر نکل گیا، آپ کی ساری عبادت حج عمرہ سب غرق ہو گیا، ختم ہو گیا۔ نکاح والی ہے تو نکاح ٹوٹ گیا، کفر جو بولا، کفر اور اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہے۔ تو بندوں کو چاہیے کہ بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، زبان سے کفریات بھی نہ نکالے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پردے کا حکم دیا گیا ہم اپنے گھر والوں کو پردہ کرائیں۔ عورت جیسے بچی بالغ ہو جاتی ہے تو 9 سال سے 12 کے 15 سال کے بیچ میں عورت بچی دونوں نوجوان ہو جاتی ہے، اب پردے کا حکم فرض ہو گیا، لازم ہے کہ وہ پردہ کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔